اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف حق کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ کے رحم و کرم سے آپ کے گھروں میں بہت ساری خوشیاں ہوں گی۔ اللہ پاک اسی طرح آپ کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج ماہ شعبان کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں کو اچھا کرے۔ یہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی مہینے کا 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کو شعبان کہنے کی وجہ کیا ہے؟ شعبان کے معنی ہے ظاہر ہونا، پھوٹنا، جو کہ اس مہینے میں خیر برکت بہت زیادہ پھوٹتی پھلتی ہے، رزق بہت زیادہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھ دیا ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت تقسیم کی، انعامات تقسیم کی، بہت زیادہ رحمتیں برکتیں نازل عطا فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس ماہ کا نام شعبان اس لیے رکھا ہے، اس میں روزے رکھنے والے کو شاخ در شاخ بڑھنے والی خیر و برکت میسر ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ شعبان میں 5 حروف ہیں، شین، عین، بے، الف، نون۔ ان میں سے ہر ایک حروف کی اپنی نشاندہی کرتا ہے۔ شین کا اشارہ ہے شرف کی طرف، عین بلندی کی طرف، بے سے مراد برکت، الفت، نون سے مراد نون کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ یہ 5 انعامات اس ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو عطا کیے گئے ہیں۔ شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ شعبان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا گیا ہے۔ شعبان کے دیگر فضائل کا ذکر کرنے کی حاجات نہیں رہتی، کیونکہ جو مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بزرگی میں غیر معمولی مقام رکھتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، روزوں میں بہتر روزے کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے روزے رمضان کے روزوں کی تعظیم کے لیے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے ہیں، میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں بارگاہ رب العالمین میں اعمال لیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں جب میرے اعمال لیے جائیں تو میں روزے میں ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی بزرگی دوسرے مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں پر بزرگی دی گئی ہے۔ تو ناظرین، آپ سے درخواست ہے اس مہینے کا خاص احترام کریں، جتنا ہو سکے عبادت کریں اور اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر اپنی حاجتوں، مشکلات، پریشانیوں کے لیے دعا کریں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی کسی قسم کی بھی ٹینشن ہو، کاروباری مسئلہ ہو، گھریلو ناچاکیاں ہوں، آپ کا روزگار نہیں چل رہا، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، آپ نے حاجت کر لینی ہے۔ اور آج میں ماہ شعبان کے پہلے جمعے کے 2 نوافل بتاؤں گی جو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا عطا کرے گا کہ اللہ پاک آپ کو بے لوث اور بے انتہا عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے اور یہ نوافل آپ نے آج جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہ آپ نے نوافل پڑھنے ہیں۔ نوافل اس طرح پڑھنے ہیں، جب آپ مغرب کی نماز پڑھ چکے ہوں تو اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ نے دونوں رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے مالک، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں بہت ہی گناہ گار ہوں، میری جو پکڑ ہوئی ہے مجھے معلوم ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہوئی ہے، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی، اے میرے مولا، اے میرے مالک، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما دے، میرے گھر میں برکتیں
नाज़िल फरमा, मुझे मेरे गुनाहों से माफ़ फरमा दे। मैंने जो गुनाह सगीरा कबीरा किए हैं, जो अनजाने में किए हैं, जो मैंने खुले में किए हैं, जो मैंने तन्हाई में किए हैं, ऐ मेरे मौला तुझे अपने प्यारे हबीब का सदका, उसका प्यारे महीना जो शबान का महीना है, जो मेरे नबी ने भी फरमाया है शबान मेरा महीना है, तुझे इस नबी का वास्ता तो हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। नाज़रीन, ये नवाफिल लाजमी पढ़िएगा, इससे आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और इस नेक सफ़र में अपनी बहन की हौसला अफजाई करें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम सबकी नेक हजात को पूरी कर दे। रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। इलाही आमीन। अल्लाह हम सबका हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।